بے شک یار، جب بھی کسی نے بھی اسلام کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے سبق سکھایا ہے، اور بہت سارے اگزامپلس ہیں. تو چلتے ہیں انہی اگزامپلس کو دیکھنے اس ویڈیو میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی. دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ دین اسلام کی بے حرمتی کر کے کیسے برباد ہوا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جسٹن بیبر نے جب حجاب کا مذاق بنایا تو اس کا چہرہ کیسے تباہ ہوا؟ اور کیا ہو اگر کوئی ریپر خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کو چیلنج کر کے برباد ہونے والے بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. کرس ٹائسن. دوستو اگر آپ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا. اس کا نام کرس ہے اور یہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ تھا. یہ مسٹر بیسٹ کی آلموسٹ ہر ویڈیو میں ہی فیچر ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور اس بدبخت نے اسلام کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دیا. اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک پوسٹ کی جس میں اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کی توہین کی تھی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس منافق نے اسلام کو اولڈ بیکورڈ ریلیجن کہا اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام سب سے نفرت کرتا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. خیر اس بے وقوف کی ان بے مقصد اور نفرت بری ٹویٹ سے دنیا کے مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا، پر اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا تھا تو اس کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. جب اس نے دین اسلام کی توہین کی تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس کی وائف اور ایک بچہ بھی تھا جس کا نام ٹکر ہے. اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا. اس کے بعد جب یہ مسٹر بیسٹ کی ویڈیو میں آتا تو لڑکیوں والی حرکتیں کرتا، اور ایون اس نے اپنے بال بھی لمبے کر لیے تھے. ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ سرجری کروائی اور اپنے آپ کو لڑکے سے ایک لڑکی میں کنورٹ کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی، لیکن جب یہ ایک شیمیل بنا تو یہ انٹرنیٹ کا سب سے نفرت بھرا پرسن بن گیا. ایون مسٹر بیسٹ نے بھی اسے اپنی ویڈیو میں لانا بند کر دیا. اس بدبخت نے قرآن اور اسلام کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مردان کی عزت، شہرت، بیوی، بچہ سب کچھ چھین لیا، اور اب یہ بندہ ایک خسرا بن کر ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. جسٹن بیبر. دوستو جسٹن بیبر کینیڈا کے سب سے فیمس سنگرز میں سے ایک ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس کا کوئی نہ کوئی گانا سنا ہوگا. جسٹن نے 13 سال کی عمر میں ہی میوزک انڈسٹری جوائن کر لی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں جس ویڈیو پر سب سے زیادہ ڈس لائکس آئے ہیں وہ جسٹن بیبر کے ایک گانے کی ویڈیو تھی. فروری 2010 میں اس نے بیبی نام کا ایک سانگ اپلوڈ کیا تھا جس پر اس وقت 14 لاکھ سے زیادہ ڈس لائکس آئے تھے. اینیوے ریسنٹلی رشیا کے ایک علاقے یوٹا میں جسٹن کا ایک میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا. اس میں جب جسٹن نے انٹری کی تو اس نے مسلمان عورتوں کی طرح سکارف پہنا ہوا تھا. بیسیکلی یہ حجاب کی انسلٹ تھی. اس پاگل نے باقاعدہ سکارف کر کے گانے گائے اور ڈانس بھی کر رہا تھا. جسٹن کی اس حرکت پر مسلمان کمیونٹی میں بہت زیادہ اسے ہیٹ ملا اور ایون اس کے مسلم فینس بھی اس سے نفرت کرنے لگے. خیر اس نے یہ بیہودہ حرکت کر کے مسلمان عورتوں کا مذاق تو بنا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی میں عبرتناک تھا. حجاب کا مذاق بنانے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دن اچانک جب یہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج پڑ چکا تھا. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بندہ نہ تو اسمائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھیں بلنک کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا چہرہ حرکت کرتا تھا. اصل میں ایک انیوژل وائرس نے اس کے فیشل نروز پر اٹیک کر دیا تھا جس سے اس کے چہرے کی ایک سائیڈ ٹوٹلی پیرالائز ہو گئی تھی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اسے فالج پڑا تو اس کی عمر صرف 28 سال تھی اور اس عمر میں یہ کیس ہونا بہت ہی ریئر تھا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہے. ایموس. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایموس ہے اور یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کا تعلق سنگاپور سے ہے. یہ بچپن سے ہی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس کی عقل گھٹنوں میں چلی گئی. اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے بہت سی گھٹیا حرکت کی جن میں اسلام کی توہین بھی شامل تھی. 2015 میں اس نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے قرآن مجید اٹھا کر نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اسلام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا. اس ویڈیو میں اس نے بہت سی بکواس کی اور اسلام کے خلاف اپنے اندر موجود زہر کو باہر نکالا. اس کے علاوہ بھی یہ کئی شیطانی حرکتوں میں ملوث تھا. خیر پہلے تو اس کا چینل کافی گرو ہوا اور اس نے 50,000 سبسکرائبر بھی حاصل کر لیے، پر چند ہی ہفتوں بعد جب اس کی حرکت وائرل ہوئی تو اسے سنگاپور گورنمنٹ کی طرف سے لیگل نوٹس آ گیا. ایموس کو اس کی یوٹیوب ویڈیو کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا. اس پر 6 چارجز لگائے گئے جن میں ریلیجس ہیٹ بھی شامل تھا. سب سے مزے کی بات یہ ہے
है कि जब इसने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बड़े कॉन्फिडेंस में था और मुंह फाड़कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसकी बकरी बैठ गई और ये मीडिया के सामने भीगी बिल्ली बनकर ऐसे चल रहा था जैसे इससे मासूम बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खैर, इसकी ये मासूमियत जज के सामने नहीं चली और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया था। इवन फेसबुक और ट्विटर ने भी इसे बैन कर दिया और ये बंदा लावारिस हो गया। जुलाई 2015 की बात तो ये ऐसा गर्क हुआ कि दुनिया को नजर ही नहीं आया। वेल, जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रेस्मस पलूडन दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से शैतान सिफ्त लोग और मुसलमानों के दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा मनहूस बंदा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस शैम्पू का नाम रेस्मस है और इस लॉलीपॉप का ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे तो ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स में किसी ने घास नहीं डाला तो इसने इस्लाम को टारगेट करके लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ये वो बदबख्त है जिसने माज़अल्लाह कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी नफरत का इजहार किया। इसकी डिमांड ये थी कि डेनमार्क और स्वीडन से इस्लाम को खत्म किया जाए। 14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नोरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहुरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। मुस्लिम कम्युनिटी इतने जलाल में आ गई थी कि पुलिस वाले डर से इनके करीब भी नहीं जाते थे। खैर, इसकी हरकत से पूरा स्वीडन मैदान बेशक यार, जिसने भी इस्लाम की बेहुरमती करने की कोशिश करी है वो आप लोगों ने देखेंगे, जितने भी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देखे, जिस तरीके से जस्टिन बीबर हो और भी XYZ बहुत सारे लोगों को दिखाया उसमें। और यार मैंने भी बहुत सारे लोगों के और भी सुने हैं, लोग जो कि जिसने भी किया है उसको अल्लाह ने जवाब दिया है। आप अगर इस्लाम से खेलोगे, उसका मजाक उड़ाओगे तो अल्लाह भी फिर आपको दुनिया में ही दिखा देता है। तो इस तरीके से तमाम एग्जांपल्स और भी है, कभी फुर्सत में और भी वीडियोस हैं और मैं कई लोगों के बारे में मैंने सुना भी है। सो वो सब मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगा। सो आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।